بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ 14 ستارے کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ زہری کا بیان ہے کہ میں انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میری نظر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پر پڑی تو میری آنکھ سے آنسو نکل پڑے اور میں عرض پر باز ہوا کہ کاش آپ کے بجائے یہ لوہے کے زرات میں پہن لیتا اور آپ اس سے بری ہوتے۔ آپ نے فرمایا، اے زہری، تم میری ہتھکڑیوں اور بیڑیوں اور میرے توپ کر انبار کو دیکھ کر گھبرا رہے ہو۔ سنو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علامہ محمد بن طلحہ شافی باوالا زہری لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد عبد المالک ابن مروان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے امیر، امام زین العابدین علیہ السلام پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، وہ تیری حکومت کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ خالص اللہ والے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ زہری کے تذکرہ خصوصی کے بعد عبد المالک ابن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ بنی ہاشم کو استانے اور ان کے خون بہانے سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ علامہ شبلی جی لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے حجاج کو اجتناب کی وجہ بھی لکھ دی، اور یہ بھی کہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں استا کر جلد تباہ ہو گئے ہیں۔ غرض عبد المالک کے زمانہ میں اس واقعے کے بعد سے اولاد ابو طالب حجاج کے ہاتھوں سے امان میں رہی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور بنیاد کعبہ محترم و نصب حجر اسود۔ 71 ہجری میں عبد المالک بن مروان نے عراق پر لشکر کشی کر کے مصعب بن زبیر کو قتل کیا۔ پھر 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا۔ الوداع وہاں پہنچ کر حجاج نے ابن زبیر سے جنگ کی اور ابن زبیر نے زبردست مقابلہ کیا اور بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر میں ابن زبیر محصور ہو گئے اور حجاج نے ابن زبیر کو کعبہ سے نکالنے کے لیے کعبہ پر سنگباری شروع کر دی۔ یہی نہیں بلکہ اسے کھودوا ڈالا۔ ابن زبیر جمادی الاخر 73 ہجری میں قتل ہوا اور حجاج جو خانہ کعبہ کی بنیاد تک خراب کر چکا تھا، اس کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ علامہ ستوک کتاب الشرائع میں لکھتے ہیں کہ حجاج کے ہدم کعبہ کے موقع پر لوگ اس کی مٹی تک اٹھا کر لے گئے اور کعبہ کو اس طرح لوٹ لیا کہ اس کی کوئی پرانی چیز باقی نہ رہی۔ پھر حجاج کو خیال پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر کرانی چاہیے، چنانچہ اس نے تعمیر کا پروگرام مرتب کر لیا اور کام شروع کرا دیا۔ کام کی ابھی بالکل ابتدائی منزل تھی کہ ایک اژدھا برآمد ہو کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جس کے ہٹے بغیر کام آگے نہیں بڑھ